اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے وحی بھیجی گئی، وہاں ہر چیز کے پڑھنے کا حکم ہو گیا۔ میرا اس سے مقصود یہ ہے کہ آج دنیا میں کوئی قوم، کوئی علاقہ، کوئی صوبہ اگر ترقی کر سکتا ہے تو اس کو تعلیمی میدان میں آنا پڑے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب۔ وقال تعالی اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ وقال عليه الصلاة والسلام انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق۔ وقال عليه الصلاة والسلام الحکمت ضالۃ المؤمن فحیث وجدها فهو احق بها، او کما قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور جماعت کے ذمہ داروں اور میرے تمام بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال نے ہم سب کو سب سے بڑی نعمت تو ایمان کی عطا کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی بنیاد پر سربلندی اور سرفرازی عطا کی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے علم والوں کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، اور یہ آج سے نہیں بلکہ دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے سلسلہ چلا آ رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم کا پتلا بنایا اور ان میں روح ڈالی اور فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ وہ سجدہ کیوں کرایا گیا، کس وجہ سے کرایا گیا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں بھی حضرت آدم کی برتری ظاہر کی گئی تھی، اور برتری کیوں ظاہر کی گئی اس کی وجہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال پہلے پارے ہی میں بیان فرماتا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دیا تھا، اسی علم کی بنیاد پر اللہ نے فرشتوں پر بھی آدم علیہ السلام کو برتری عطا کی تھی۔ حضرت آدم سے سلسلہ چلتا ہوا آخری پیغمبر میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو نبی بنایا جاتا ہے۔ نبوت ملنے پر سب سے پہلا حکم، سب سے پہلی وحی جو آتی ہے اس میں حکم ہوتا ہے اقرا، پڑھیے۔ آپ مکے کے ماحول کو دیکھیں، جس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، آپ کو نبی بنایا گیا ہے، تاریخ سے پتہ چلتا ہے
چند لوگ لکھے پڑھے تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ 7-6 افراد کا تذکرہ ملتا ہے۔ ساری برائیاں اس وقت ان میں موجود تھیں، دنیا کی جتنی برائیاں ہو سکتی تھیں اس وقت کے عربوں میں موجود تھیں۔ آپ تاریخ اور سیرت کی کتابیں پڑھیں گے، تفصیل اس میں مل جائے گی۔ ان برائیوں کے مٹانے کے لیے سب سے پہلا حکم یہ نہیں آیا کہ آپ حرام پر پابندی لگاؤ، آپ چوری پر پابندی لگاؤ، آپ ڈاکہ زنی پر پابندی لگاؤ۔ سب سے پہلا جو حکم آیا ہے وہ پڑھنے کا آیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت والجلال نے اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ اس پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ یہاں پڑھنے کا حکم ہوا ہے، کیا پڑھنا ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ پڑھی جانے والی چیز کو حذف کر دیا گیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جہاں کہیں مفعول کے ذکر کرنے کی ضرورت ہو اور مفعول ذکر نہ کیا جائے تو وہاں عموم ہوتا ہے، یعنی دنیا کی ہر چیز پڑھو جو آدم کو سکھائی تھی۔ ابتدا میں آدم کو تمام چیزوں کا علم دے دیا گیا، اس کی خبر وعلم آدم الاسماء میں دی گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے وحی بھیجی گئی، وہاں ہر چیز کے پڑھنے کا حکم ہو گیا۔ میرا اس سے مقصود یہ ہے کہ آج دنیا میں کوئی قوم، کوئی علاقہ، کوئی صوبہ اگر ترقی کر سکتا ہے تو اس کو تعلیمی میدان میں آنا پڑے گا۔ تعلیم کے بغیر کوئی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے صدر صاحب اور ان کے جو معاونین ہیں، انہوں نے جو یہ پروگرام رکھا ہے، خصوصاً ہائی اسکول اور انٹر میں اچھے نمبرات حاصل کرنے والے بچوں کی حوصلہ افزائی، یہ انتہائی اہم پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں آپ حضرات کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے آئینے میں اور تاریخ کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ علم اور ایجوکیشن یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ایک گاؤں کا رہنے والا وہ اعلیٰ عہدے پر پہنچ سکتا ہے، ایک انتہائی پستی میں زندگی گزارنے والا وہ بلندیوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام جن کا پتلا مٹی سے بنایا گیا اور مٹی پیروں میں ملی جاتی ہے، حضرات ملائکہ جن کو نور سے پیدا کیا گیا، حضرت آدم کو برتری اور فوقیت جو دی گئی وہ اسی وجہ سے دی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں اور میرے نوجوانوں جو اپنے 70% اور اس سے زائد نمبرات حاصل کیے ہیں، میں ان سب سے یہ کہتا ہوں، ایک وقت کھانا کم کر لے، ایک وقت روکھی سوکھی کھا لے۔ میرے یہ بزرگ اپنی گاڑھی کمائی اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کریں، دنیا کے شوق کم کر لے، دنیا کی ضرورتیں گھٹا لے، لیکن ہمارے بچوں پر ہماری آمدنی کا سب سے زیادہ فیصد خرچ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں اعلان کیا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی آپ اعلان کریے، پڑھے لکھے علم والے اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ اللہ تم میں سے ایمان والوں کو اور جن کو علم عطا کیا گیا انہیں بلند درجات عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اپنے پیغام میں فرمایا، الحکمت ضالۃ المؤمن۔ حکمت، دانائی، علم، تعلیم یہ ایک ایمان والے کی گمشدہ چیز ہے، جہاں اس کو مل جائے وہ اسی کا سب سے زیادہ حقدار۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں جن کو آج اس پروگرام میں سمانت کیا جائے گا، یہ پروگرام ہمارے
آگے بڑھنے کا ذریعہ ہو، ترقی کرنے کا ذریعہ ہو۔ اللہ رب العزت والجلال سے میں بھی دعا کرتا ہوں اور ہم سب کے بزرگ بھی دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح آگے کی منزلیں طے فرمائے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور ایک آخری پیغام یہ ہے، جہاں جائیں، جس میدان میں ہو، اپنی شناخت، اپنا ایمان، اپنی پہچان قائم کر کے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علمی میدان میں ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ یہ تھے جناب مفتی عارف صاحب۔